وسيلة صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وزرع ونخيل من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हमारे कुछ भाई उन्होंने हमें कहा है कि
آپ اللہ کی توحید کے بارے میں کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو آپ اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ بہت سارے احباب الحمدللہ جو پہلے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف معاملات میں، گروہوں میں، مذہبوں میں، اللہ نے ہدایت دی، کچھ ہم نے بیان کیا، اللہ نے عمل کی توفیق دی، اور رسموں سے ہٹ گئے، غیر اللہ کے دروں کو چھوڑا۔ بہت سارے ایسے جن کے اپنے ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام وہ احباب جنہوں نے اللہ کی توحید کو اختیار کیا، غیر اللہ کے واسطوں کو چھوڑا، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے سورہ الرعد اس کی 2 نمبر آیت سے لے کے میں نے 4 نمبر آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات کی ذات پر حق اور سچ، اس کے اتنے نشانات ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رب کائنات سب سے بڑی قوت اور لازوال ذات ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اس رب کائنات کے ماننے والے ہیں۔ وگرنہ کتنے احباب ایسے ہیں جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اپنے اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، وقتی فائدے کے لیے، تھوڑے منافع کے لیے غیر اللہ کے رابطے اختیار کر کے اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کے قائل ہیں، کہ جی ہم اللہ کے نیک بندوں کو واسطہ بناتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، قیامت کے دن چھٹکارا ہو جائے۔ نیت ان کی اچھی ہے، نیت بری نہیں ہے، بھائیوں کی نیت بری نہیں ہے۔ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، اور میرا ایمان ہے جو کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ داخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ دل کے خلوص سے پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ اللہ کے غیر کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائیں، وہ حتیٰ کہ کوئی فرشتہ ہو، وہ نبی ہو، کوئی ولی ہو، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ جب میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، میرا مرشد ہے، میرا رہنما ہے، میرا لیڈر ہے، میرا قائد ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے پالتا ہے، مجھے پیدا کرتا ہے، مجھے مارے گا پھر اٹھائے گا، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر آن دیکھتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، لازوال ہے، بے مثال۔ جب یہ ساری صفات اس میں موجود ہیں، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ کائنات کی لازوال قوت ہے، تو پھر اپنے جیسوں سے مانگنا، کسی پتھر سے مانگنا، کسی قبر سے مانگنا، کسی شجر سے مانگنا، کسی پہاڑ سے مانگنا، کسی شیشے سے مانگنا، اپنی جیسی مخلوق سے مانگنا، کسی انسان سے مانگنا، کسی جن سے مانگنا، پھر عقل سے بعید بات ہے کہ آدمی کو سورج بھی نظر آ جائے اور اس کے مقابلے میں اپنا چراغ، اپنی روشنی لیتا پھرے کہ میری روشنی اچھی ہے، سورج کے مقابلے میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو بڑا سمجھتا ہے، کسی کو مختار سمجھتا ہے، کسی کو عقل کل سمجھتا ہے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، کسی کو خالق سمجھتا ہے، کسی کو اولاد دینے والا سمجھتا ہے، کسی کو شفا دینے والا سمجھتا ہے، کسی کو روزی کا مالک سمجھتا ہے، کسی کو
یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دیکھنے سے مجھ پہ کرم ہو جاتا ہے، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی آسمان کے مقابلے میں اپنی چھت کھڑی کر کے کہے کہ میری چھت آسمان سے بڑی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کے پاس جانا، اور یہ عقل مندی کی بات نہ انسانی لحاظ سے، نہ اسلامی لحاظ سے، نہ نفسیاتی لحاظ سے، نہ محسوس کرنے کے لحاظ سے، نہ قرآن کے لحاظ سے، نہ حدیث کے لحاظ سے، نہ فقہ کے لحاظ سے، نہ فرقوں کے لحاظ سے، نہ اماموں، نہ صحابیوں، نہ تابعیوں، نہ انبیاء، نہ صلحاء، نہ اتقیاء، ازکیاء، کسی کے لحاظ سے بھی یہ کسی طور مناسب نہیں ہے کہ بندے کو، مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے، مرزوق کو رازق کے برابر کر دیا جائے، مرکوع کو راکع کے برابر کر دیا جائے، مسجود کو ساجد کے برابر کر دیا جائے، اور جو بڑا ہے اس کو چھوٹے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جیسے کلمات اللہ کے لیے ہوں ویسے کلمات اللہ کے غیر کے لیے پکارے جائے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی اپنا چھوٹا سا کاروبار نکال کے قادر مطلق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور ایک دن آئے جب اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے، جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے وہ بھی فنا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ساروں کو پیدا کرنے والا میرا، آپ کا خالق، مالک، رازق، وہ میرا دستگیر، وہ میرا داتا، وہ غریب نواز، وہ میری بگڑیاں بنانے والا، وہ مجھے صحت دینے والا، تندرستی دینے والا۔ اور میں وہ آدمی ہوں جس نے مشاہدہ کیا ہے کہ میرے والد شیخ الحدیث ہیں، 50 سال ہو گئے تقریباً، قرآن حدیث کے ماہر ہیں، حدیث کے عالم ہے، شیخ الحدیث ہیں، لیکن ان کو دل کی بیماری ہوتی ہے اور ان کو کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے، نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ ہاسپٹلوں کے دھکے کھا کے وہاں داخل ہو کے مجھے میرے اللہ نے سمجھایا ہے کہ تیرے والد کا علم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن صحت اور تندرستی کا مالک میں اللہ تعالیٰ، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی حیات کا مالک نہیں، کوئی ممات کا مالک، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا۔ یاد رکھیے عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ عزت کا مالک وہ ہے، سورہ مومنون قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِن سُلَالَةٍ مِن طِین، چپکنے والی مٹی سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطفةً، پھر ہم نے اسے ایک قطرے کی، ٹپکنے والے قطرے کی صورت اختیار دیا، اس کو ہم نے صورت دی فی قرار مکین، ایک مضبوط جگہ میں جو ماں کا رحم ہے، ماں کا پیٹ، جھلیوں میں لپٹا ہوا وہ نطفہ، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا ایک ذرہ بنا دیا، ثم فخلقنا المضغة علقة مضغة، پھر ہم نے اس خون کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم نے پوری ایک بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، تو ہم نے اس خون کے گوشت کی بوٹی کو ہم نے پھر ہڈی بنا دیا، فکسونا العظام لحما، تو ہم نے اس ہڈی پہ ہم نے پھر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور پیدائش میں پیدا کر دیا، وجود پکڑ دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ بہترین پیدا کرنے والا، احسن ترین پیدا کرنے والا، خوبصورت ترین پیدا کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس سب کے بعد ایک وقت آئے گا تم نے میرے پاس آنا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم ایک دن میرے پاس قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، قبروں سے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ کیا ولی، کیا نبی، کیا صحابی، کیا تابعی، کیا اولیاء، کائنات کا ہر شخص، اس کی ابتدا ایسی ہے، اس کی انتہا یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، پیدا بھی ہوگا، نطفہ بھی ہوگا، مضغہ بھی ہوگا، علقہ بھی ہوگا، ہڈیاں بھی بنے گا، گوشت بھی چڑھایا جائے گا، روح بھی پھونکی جائے گی، ماں کے پیٹ سے آئے گا چھوٹا بچپن، پھر لڑکپن، پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ ایک دن آئے گا، بعد بڑھاپے میں، بعد جوانی میں، بعد بچپن میں، بعد
ماں کے پیٹ میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. حیات و ممات کا مالک میرا اللہ ہے. اور اس کے بعد پھر جنازہ پڑھا کے یا بغیر جنازے کے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر قبر میں دفنا کے یا فضا میں اڑا کے یا کسی پانی میں ڈوب کے اللہ اسی جگہ اس کی قبر بنا کے اور قیامت کا دن آئے گا. اللہ پھر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم. آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ آج کا مالک کون ہے؟ آج کا رازق کون ہے؟ آج اٹھانے والا کون ہے؟ اور لوگوں جو اپنے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے جیسوں کو پوچھتے ہیں, اللہ پوچھے گا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرے؟ کون ہے جو تمہیں چھٹکارا دلائے؟ کون ہے جو میرے سامنے سفارش کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کر سکے؟ نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صحابی, نہ کوئی تابعی, نہ اہل بیت میں سے, نہ نبی کے خاندان میں سے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے الا باذنہ. ہاں اجازت اس کی مل گئی پھر کوئی بول سکے گا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کوئی بول نہیں سکے گا مگر رحمان اجازت دے گا. پھر بول سکیں گے, پھر گفتگو کر سکیں گے, پھر معاملات پیش کر سکیں گے, پھر عذر پیش کر سکیں گے, بات سنا سکیں گے. اگر اللہ کو اچھی لگے مان لے گا, اچھی نہ لگے کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکے گا. نہ آج نہ کل نہ قیامت کے دن. میں اور آپ بے بس, میں اور آپ مجبور رو سکتے ہیں, پکار سکتے ہیں, آنسو بہا سکتے ہیں, گڑ گڑا سکتے ہیں, اپنی پکار سنا سکتے ہیں. اس کی مرضی ہے, وہ چاہے جن جن راہوں پہ لگا دے, جن جن راستوں پہ لگا دے, جن جن جگہوں پہ لگا دے, جن جن مسلکوں منہجوں راستوں مراحل پہ لگا دے, فرقوں میں بانٹ دے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اعتراض کرو گے غلام کی مالک کے سامنے کیا حقیقت ہوتی ہے, ایک نوکر کی اپنے آقا کے سامنے کیا حیثیت ہوتی ہے, ایک کمی کی بڑے کے سامنے کیا حیثیت ہوتی ہے. یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ میرے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ہو سکتا ہے, نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ کوئی چھین سکتا ہے, نہ صحت, نہ تندرستی, نہ زندگی, نہ موت, نہ رزق, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ میرے اللہ کے اختیار ہے. جس بندے کو 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے سجدہ کرتے کرتے ماتھوں پہ محراب پڑ گئے, گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے, ٹخنوں پہ نشان پڑ گئے, دور دور عمرے کر کے, حج کر کے, بڑی بڑی عبادات کر کے, سب کے خیرات زکات دے کے, پھر بھی یہ سمجھ نہ آئی میرا مالک اور خالق کون ہے. یاد رکھیے وہ بھٹکا ہوا ہے, گمراہ ہے, اللہ کے علاوہ غیروں کے راستے کو پکڑا ہوا ہے, اللہ کے راستے پہ نہیں, شیطان کے راستے. رحمان کا راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے. پیغمبر نے بھی کبھی اپنی طرف دعوت نہیں دی, کسی پیغمبر نے. اِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. جتنے پیغمبر آئے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. جتنے پیغمبر آئے, کیا نوح, کیا صالح, کیا ہود, کیا شعیب, سارے جتنے آئے پہلا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سامنے جھکو, اس کے علاوہ کوئی تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ معاشرے میں نکلتے ہیں, کوئی فالیں نکلوا رہا ہے. میری فال بے زبان جانور کہ آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا, اس طوطے سے فالیں نکلواتے. ان لوگوں سے جو خود اپنی روزی کے مالک نہیں, پیشاب پخانہ کرنے والے انسان, جتنے بھی ابن آدم اللہ نے سلسلہ رکھ دیا, جسم گندگی سے بنا ہوا, جو آپ کے جسم میں خون ہے وہ بھی ناپاک, جو آپ خوراک کھا کے آگے نکل لی وہ بھی ناپاک, جو آپ کا تھوک ہے وہ بے وقت. کوئی اپنا لقمہ کھا کے دوبارہ کھا کے دکھائے کہ لقمہ کھا کے باہر پھینک دیا پھر بعد میں وہی اٹھا کے کھائے. کراہت, نفرت اپنے لقمے سے, اپنے تھوک زمین میں پھینک کے دوبارہ چاٹے, اپنے کان کی میل لے کے اس کو کھائے, اپنی آنکھوں کی گدے لے کے اس کو چبائے, اپنے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ کو یا ناک کی غلازت کو کوئی کھا کے دکھائے. وجہ اس لیے کہ قدوس ذات صرف اللہ,
جتنی مخلوق ہے اس کا سارا جسم وہ بے وقت بے فائدہ، کوئی نہیں۔ ہاں جب تک سانس چلتی ہے اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، جسموں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، بارہا 5واں سال ہے تقریباً مجھے، جس جگہ پہ جاتے ہیں یہی بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ہاں مجھے اللہ کی توحید کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا دور سے سفر کر کے، 40 سوال کیے، صرف 37 سوالوں کے جواب دیے، تو کہنے لگا کہ آپ کا نام اتنا ہے، شہرت اتنا ہے، امام دار الہجرہ، اے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ مدینے کا امام سب سے بڑا ہوگا۔ امام مالک کے بارے میں تمام محدثین کے اتفاق ہے کہ امام مالک اس حدیث کے مصداق 40 سوالوں میں سے 37 سوالات کے جواب نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اتنی دور سے آؤں، آپ کیسے عالم ہیں آپ کو جواب نہیں آتے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا جب مدینے کے چوک میں کھڑا ہو کے کہتے مالک جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، مجھے بھی سوائے توحید کے کچھ نہیں آتا۔ جس بندے کی توحید سمجھ گئی باقی معاملات اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ کرپٹ نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی پہ ظلم نہ کیا ہو۔ عقائد میں اللہ کی توحید وہ چیز ہے جو بندے کے گناہوں کو صاف کرے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا بڑے بڑے گناہ کر کے، اللہ کے میزان میں رکھ دیے جائیں گے، پلڑا اتنا بڑا پہاڑوں جیسے گناہ، تو وہ سمجھے گا میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آج میرا دن ہے، میرا انصاف ہے۔ پاکستان کی عدالت یا دنیا کی عدالتیں نہیں ہے جہاں انصاف بکتا ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے جہاں انصاف ہوگا۔ ایک پرچی نکالی جائے گی، اس کے نامہ اعمال میں سے اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ دوسرے پلڑے وہ پرچی رکھی جائے گی، وہ پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ پہاڑوں جیسے گناہ اٹھ جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے۔ اس پرچی کو کھولا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ آپ کی اگر توحید درست ہے، آپ کی نمازیں بھی قبول، آپ کے صدقات بھی قبول، آپ کے معاملات بھی قبول۔ لیکن اگر آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، اگر کو آپ کو یہی پتہ نہیں ہے میں نے کس کے سامنے جھکنا ہے، نظر و نیاز کس کو دینی، تو یاد رکھیے پھر آپ کے معاملات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی نماز کی کوئی حیثیت۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صحابیوں کو پکارا، اہل بیت کو پکارا، یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ، لی خمسۃ نطف بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میرے پاس 5 پنٹن پاک ہیں جن کے ساتھ میں زمانے کی گرمی کو بجھا سکتا ہوں، آگ کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ نبی کائنات ہے، علی المرتضیٰ ہے، فاطمہ الزہرا ہے، حسن حسین ہے، 5 تن پاک۔ شرک کا عقیدہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ، اہل بیت اعظام کے نام پہ، کہ میرے دل میں اہل بیت کی اتنی محبت ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو ایمان نامکمل۔ اہل بیت سے محبت اپنی جگہ، رسول کائنات تو رسول ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے بارے میں تو سوال ہی نہیں۔ علی المرتضیٰ ہمارے ایمان کا حصہ، امام علی مقام حسن حسین ہمارے ایمان کا حصہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا ہمارے ایمان کا حصہ۔ جو ذرا بھی ان کی شان میں تنقیص کرے، کمی کرے، اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان بڑی ہستیوں کو اللہ کے مقابلے میں کرنا۔ فاطمہ الزہرا مخلوق، اللہ خالق۔ آپ جس سے مرضی بات کر لیجئے، میری بات کائنات کی کسی عدالت میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا فقیر، کوئی بہت بڑا مناظر، فاطمہ مخلوق اللہ خالق، علی المرتضیٰ مخلوق اللہ خالق،
یہی 5 بڑے ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں. کیوں جی؟ حسن حسین مخلوق اللہ خالق، علی المرتضی مخلوق اللہ خالق، رسول کائنات مخلوق اللہ خالق. قل انما انا بشر مثلکم، 15واں پارہ 16واں پارہ سورہ الکہف آخری آیت. پیغمبر فرما دیجئے تم جیسا ایک بشر، مثلکم، میرے والد عبداللہ، میری والدہ آمنہ، میرے نواسے حسن و حسین، میری 4 بیٹیاں 3 بیٹے، میرا سسرال، میرے چاچے، میرے تائے، میرا خاندان. میں مکے سے آیا، مدینے کو ہجرت کی، مجھے معراج کروائی گئی. ہے مخلوق. جو بندہ ان کو اللہ کے مقابلے میں کرے، ان 5 ہستیوں کو جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی قسم وہ شرک کرتا ہے. ان کو پکارے، مسجدوں میں لکھوایا ہم نے دیکھا، الا مسجد المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجدوں میں لکھ دیا. اللہ قرآن کہتا ہے مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. سورہ جن کی آیت 29واں پارہ. اور ہم نے لکھا یا اللہ کے ساتھ یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین. کوئی شرم حیا نہیں ہے اس مسجد کی انتظامیہ کو جس مسجد میں یہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو برا لگے اچھا لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی فتوے کا ڈر ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. خالق کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورہ رات کی 4 آیات، ان کا میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں. اگر پھر بھی کسی کو شک ہو تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ قرآن کی آیات اور یہ قرآن کریم یہ میرے ہاتھ میں ہے. ترجمہ میں کروں گا آج. دنیا کے کسی عالم سے کروا لیجئے، کسی فرقے سے. اگر ترجمے میں فالٹ ہو، غلطی ہو، کسی سیغے میں، لفظ میں، بولنے میں ذمہ دار. آج بھی قیامت کے دن بھی میں ذمہ دار، مجھے پکڑیے. لیکن اگر میرا ترجمہ درست ہو، اگر میرے الفاظ درست ہوں، اگر میری قرات درست ہو، پھر خدا کے لیے چھوڑیے فرقوں کو، پھر اللہ کے لیے چھوڑیے غیر اللہ کو، پھر چھوڑیے واسطہ بنانے والوں کو. جس سیڑھی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے، چھوٹا ہے اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، پھر اللہ مل جاتا ہے. اللہ کو واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیت نمبر 2 سورہ رات 13واں پارہ. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا یا اٹھایا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھ سکو. ثم استوى، پھر اللہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. علم کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود، ذات کے لحاظ سے عرش پہ موجود. کرسی، آسمان، زمین، عرش، فرشتے سارے اللہ سے چھوٹے. اللہ سب سے بڑا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے مسخر کر دیا، کنٹرول میں کر لیا سورج اور چاند کو. آپ لائے دنیا کے سارے اولیاء، جتنے بھی بڑے سے بڑے. کہتے ہیں نا ملتان کے ایک بزرگ آسمان سے سورج لے کے زمین پہ آ گئے، اس لیے ملتان میں گرمی زیادہ ہوتی کہ پورے بازار میں پھرے، پورے شہر میں کسی نے آگ نہ دی کہ ان کے گوشت کی بوٹی تھی، اس کو تلنا تھا، پکانا تھا. وہ غصہ ہے، بزرگ کو جلال آ گیا، آسمان سے سورج کو نیچے لے کے آ گیا. کیسی کیسی کہانیاں سنائی جاتی. کوئی کرامت چھوٹی بیان کر لو. کہاں سورج، کہاں وہ بزرگ جب آج بھی دنیا میں بزرگ موجود.
کوئی تہیہ کر لے سورج کو میں نے مشرق کی بجائے شمال سے طلوع کرنا ہے، یا پھر جنوب سے، یا پھر مغرب سے، یا کسی اور طرف سے آسمان سے نکال کے یا زمین سے نکال۔ پوری کائنات کے سارے صوفی، ساری کرامتوں والے، سارے پیر و مرشد، سارے مل جائیں اللہ کی قسم، سارے مل کے سورج کو سوائے مشرق کے کسی اور جگہ سے نکال کے دکھا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سخر الشمس والقمر، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورہ یاسین، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنے دار و مدار میں چلتا ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈال کے دکھا دے۔ کہیں ذرا جو اولاد ہم جن کو سمجھتے ہیں نا کہ اولاد دیتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ رزق دیتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ عزت دیتے ہیں، میرے کام بڑے کرتا ہے، اس کو غیب کا علم ہے، جائیے ان سے گزارش کیجئے، آئیے اللہ کے مقابلے میں، پھر سیدھے آ جائیے، چھپے نا۔ ختم نبوت کے نام استعمال کر کے لوگوں نے کتنے کتنے ڈرامے کیے، اور ختم نبوت چھوٹی چیز ہے، اللہ کی ذات توحید اس سے بڑی چیز۔ آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ پہلے آتا ہے۔ ختم نبوت کی بڑی فکر ہے، آپ کو شرک کی فکر ہے کہ نہیں؟ شرک کے نام پہ ختم نبوت کو عروج دو، نام پر چار ختم نبوت کا، نیچے سارا کام شرک کا۔ تو خدا کا خوف کریں، مت بہکائیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت کے لیے۔ یدبر الامر، وہ اللہ کائنات کا جو مالک ہے وہ معاملات کو دیکھتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ یفصل الآیات، آیات کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کر توقنون، یقین کر لو، تمہیں یقین ہو جائے کہ رب سے ملنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑوں کو بنایا، دریاؤں کو جاری کیا، سمندروں کو۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام پھلوں سے۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، دو قسم کے پھل بنائے، مادہ اور نر، دو قسمیں بنائیں۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، رات کو دن پہ کور کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ جب دن ختم ہوتا ہے رات کا اندھیرا دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں، بے سمجھوں کے لیے نہیں، بے عقلوں کے لیے نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند ہے، اس کی عقل مندی کو کیا کرنا ہے کہ رب کی آج تک پہچان ہی نہیں، پہچانے ہی نہیں میرا رب کون ہے، کہ اس عقل مند کو کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے تجربہ کار، اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے اس عقل پہ ماتم کیجیے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ رات میں 13واں پارہ، اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات، آپس پہ ملنے والے۔ آپس پہ کیسے ملنے والے؟ جہاں تری ختم ہوئی وہیں خشکی شروع ہو گئی، پہاڑ، ساتھی میدان، صحرا، جہاں ریتلی زمین، میدانی زمین، شریلی زمین، میٹھی زمین، باہم ٹکڑے ملے ہوئے۔ کون ہے کاریگری کرنے والا؟ کون ہے ان ٹکڑوں کو ملانے والا؟ کون ہے جو شریلی زمین کو میٹھی زمین، اچھی زمین کے ساتھ ملا دے؟ کون ہے بیرون زمین کو زرعی زمین کے ساتھ ملا دے؟ کون ہے ملکیتی زمین کو آزن لی ہوئی زمین کے ساتھ ملا دے؟ اور سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملایا۔ دنیا میں آج بھی اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا عقل پہ ماتم کیجئے،
ایک پانی میٹھا ایک کڑوا، بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے پردہ بنا دیا جو آپس میں ایک دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے. میٹھا پانی ادھر رہتا ہے، کھارا ادھر رہتا ہے. کون ہے وہ ذات جو اس کو ملانے والا؟ وَجَنَّاتٌ مِّنْ عَنَابٍ، باغات انگوروں کے، وَزَرْعٌ کھیتیاں، وَنَخِیلٌ اور کھجوروں کے باغات، سنوان ایک تنے سے کئی شاخیں. سنوان کا معنی ہوتا ہے تنا ایک ہو شاخیں کئی ہوں. وغیر سنوان ایک ہی شاخ، نیچے تنا ہے ایک ہی شاخ. یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. گندم ہو، کماد ہو، مکئی ہو، کپاس ہو، جو ہو، جو دنیا کی کھیتیاں تمام کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. کبھی آسمان سے اتار کے بارش کی صورت میں، کبھی نالوں کی صورت میں، کبھی دریاؤں سے، کبھی سمندروں سے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ نفصل بعضها علی بعض فی الأکل، ہم بعض کو بعض پہ ذائقے میں، پھل میں، کھانے میں فضیلت دیتے ہیں. یہ جی ترش ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے اس کا. اور اسی سے یاد آیا کون ہے وہ ذات جو مکھی کے پیٹ میں سے نکلنے والے مادے کو شہد کی صورت اختیار کروا دے. کون ہے وہ ذات جو اس کے پیٹ سے نکلنے والا، ہم اپنے پیٹ سے نکلنے والی چیز نہیں کھاتے، اور مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ اس کو شہد کی صورت اختیار کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ذائقے مختلف، یہ آم ہے جی، یہ مالٹا ہے جی، یہ سنترا ہے جی، یہ موسمی ہے جی، کتنے ذائقے مختلف، کیلا ہے جی، سیب، ذائقے مختلف، پانی وہی سیراب ہوتا ہے. کتنے خودرو درخت اللہ نے اگائے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں. شمالی علاقہ جات کی طرف چلے جائیں، بے شمار درخت، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی کاشت کرنے والا نہیں. کون ہے جو ان کو کاشت کرواتا ہے؟ وہ میرا اللہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں. پھر اپنے جسم کو دیکھیں، یہ گوشت ہے، اس میں ہڈی جوڑ دی. دانت کو دیکھیں، گوشت میں ہڈی پیوست کر دی. ناک میں بال اگائے، چہرے پہ بال اگائے، کانوں میں بال اگائے، سر پہ بال اگائے، جسم پہ بال اگائے. کون ہے وہ؟ آج ہیئر ٹرانسپلانٹ کے نام پہ کتنا پیسہ دیتے ہیں کہ جی یہاں سے اکھاڑ کے یہاں سے لے کے یہی لگا دیتے ہیں. پیسے کیوں نہیں کروایا ہے لوگوں نے؟ بال کی تبدیلی کروائی ہے. وہ کون ذات ہے جس نے بغیر حساب کے، بغیر پیسوں کے سارے جسم پہ پیوند کاری کر دی؟ اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کی عبادت کبھی، نہ اس کو پکارنا کس کو ہے؟ پیروں سے، مردوں سے، تعویذوں پہ یقین، دموں پہ یقین. فلاں وظیفہ کون سا ہے جی، یہ دھاگا باندھ دو جی، یہاں تکلیف. میرا مالک تو اس وقت بھی مجھے پالنے والا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. کیا ضرورت ہے کسی غیر کی؟ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا میرا رزق اللہ نے لکھ دیا تھا. جب میرا والد وہ پیدا ہوا اس کا رزق لکھ دیا، دادا پیدا ہوا اس کا رزق لکھ دیا. وہ رزق کے مال کے یہ فیصلے، عزت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. ہمارے مسلمان کو سمجھ نہیں آتا. اور کسی عیسائی کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے کون دیتا ہے؟ کیوں جی آواز نہیں آئی؟ عیسائی کے گھر میں، یہودی کے گھر میں، ہندو کے گھر میں، سکھ کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے کون دیتا ہے؟ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جائے وہ پیرا دیتا ہے. کیوں جی سمجھ آئی؟ لیکن اس شخص کے لیے جو جن میں عقل ہے، جن میں سمجھ ہے، شعور ہے،
میرے بھائیوں، مالی مفادات کے لیے، جانی مفادات کے لیے اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں، اپنے اللہ پہ بے اعتمادی نہ کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ موضوع کیوں بیان کرتے ہیں؟ میرے بھائی، یہی تو اصل موضوع ہے۔ نبیوں نے مارے کھائیں، آخر میں 3 منٹ میں آپ کے لوں گا۔ نبیوں نے مارے کھائیں، اتنی مارے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے پیروکاروں کو آرے پہ لٹا دیا جاتا، آرا چلا دیا جاتا، جسم میں لوہے کی کنگیاں گزاری جاتی، کبھی مار مار کے بوروں میں بند کر کے کوڑے کے ڈھیروں پہ پھینک آتے، اور جب گھر والے اس کوڑے کے ڈھیر سے اس بورے کو کھولتے، اپنے اس بھائی کو نکالتے، اگلے دن وہ پھر اسی تبلیغ میں لگ جاتا۔ ہر روز مارے، کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، مار کھائی اللہ کے لیے انبیاء نے، اللہ کے لیے ہجرتیں کی، علاقے چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑا، معاشرے میں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے منکر کہا، گستاخ کہا، انہوں نے کہا قابل قبول ہے، بس ہمیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمیں صرف اللہ کافی۔ آج بھی کتنے ایسے احباب پورا گھر شرک میں، اور ایک بندے کو اللہ نے اس میں سے ہدایت دے دی، اور اس کا اللہ پہ اعتماد دیکھیے، تمام کی ہدایت، تمام کی مخالفت کے باوجود اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کتنے تانے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ اکیلا پڑھے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی پڑھے تب بھی ہو جاتی ہے، وہ کسی کے پیچھے پڑھے تب بھی ہو جاتی ہے۔ اپنے عقائد کو درست کریں، وقتی کسی کی دیکھ کے جی اس کی دعا سے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کے پیچھے نہ جائیں۔ کرامتیں گنوانے پہ آؤں، میرے خاندان کی بہت، اگر کرامتیں گنوانے پہ آؤں میرے خاندان کی بہت ہے، لیکن اللہ کی قسم اس میں ہماری اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کا ہوتا۔ یعنی ہم بھی بیان کر سکتے ہیں یہ جھوٹے نہیں، سچے واقعات، کہ کسی کو کہہ دیا کہ جا اللہ تجھے بیٹا دے گا، اور اللہ نے عطا کر دیا بے شمار۔ اور صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اپنے والد کا جو آج ہاسپٹل میں ہے، اپنی وقت نہیں ہے کہ ہاسپٹل سے آ جائیں، اللہ کے محتاج، ان کا واقعہ کہ کسی نے آگے کہا جی میری بیوی چلے گی، تو انہوں نے کہا جاؤ 3 دن میں آ جائے گی، اور اللہ کی قسم ایسی ہوتا ہے۔ لیکن یہ مت سوچئے کہ میرا والد کسی کو دے سکتا، اللہ کی قسم اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، اس کو درست کر دیا، کسی کا سر ہے دم کر دیا، وہ درست ہو گیا، کیا وہ معبود بن گیا، خالق بن گیا، رازق بن گیا؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی چھین سکتا ہے۔ اللہ پاک اسی عقیدے پہ موت دے، اسی عقیدے پہ زندگی دے، قبر میں یہی عقیدہ دے، آخرت میں اپنے حضور کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ اللہ پاک جتنے احباب ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس راہ پہ نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں مرشد یا ہم راستے بناتے ہیں، سیڑھیاں بناتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ صرف اپنا محتاج کرے، صرف اپنے سامنے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔